نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق اللہ العلی العظیم۔ حضرات اکرام، آج کے درس قرآن میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 111 اور 112 تلاوت کی ہیں۔ ایک بار نجران کے عیسائی اور مدینے کے یہودی آقا علیہ السلام کی خدمت میں جمع ہو کر آپس میں مناظرہ کرنے لگے۔ ان میں سے ہر ایک نے دوسرے کو جھوٹا کہنا شروع کر دیا۔ یہودی کہتے تھے کہ جنت میں یہودیوں کے سوا کسی کا داخلہ نہیں ہو سکتا۔ عیسائی جواب دیتے تھے کہ عیسائیوں کے سوا کسی کو بھی جنت نہیں مل سکتی۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، وقالو، اور اہل کتاب بولے، لن يدخل الجنت، ہرگز جنت میں نہیں داخل ہوگا، الا من کان ہودا او نصارا، مگر جو یہودی ہوگا یا نصرانی۔ یعنی یہودی کہتے تھے کہ یہودی جنت میں جائیں گے، یہودیوں کے سوا کوئی نہیں جائے گا، اور نصرانی یہ کہتے تھے کہ جو عیسائی ہوں گے وہی جنت کے اندر جائیں گے۔ تلک امانیہم، یہ ان کی خیال بندیاں ہیں، ان کی خواہشات ہیں، حقائق سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، آپ فرما دو کہ اگر تم سچے ہو تو اپنے دعوے کے اوپر دلیل لاؤ۔ قل ہاتوا، آپ کہہ دو، ہاتوا، لاؤ، برہانکم، اپنی دلیل، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربی، بلا یہ حرف ایجاب ہے، ہاں کیوں نہیں، وہ کہ جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکایا، وہو محسن، اور وہ نکوکار ہے، بھلائی کرنے والا ہے، پس اس کے لیے اس کا اجر و ثواب اس کے رب کے پاس ہے۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں سے فرمایا کہ اے مسلمانوں، اہل کتاب تمہیں بہکانے کی بہت تدبیریں کرتے ہیں، اسلام پر اعتراض کرنے اور تمہارے دلوں میں شکوک ڈالنے کے علاوہ تمہیں غلط لالچ بھی دیتے ہیں کہ یہود تو کہتے ہیں کہ ہمارے سوا جنت میں کوئی نہیں جائے گا کیونکہ ہم پیغمبروں کی اولاد ہیں، اور عیسائی کہتے ہیں کہ ہم اکیلے ہی جنت کے ٹھیکیدار ہیں کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام ہم سب کی طرف سے سولی پا کر ہمارے گناہوں کا کفارہ ادا کر گئے ہیں، ہم کچھ بھی نہ کریں تو بھی جنتی ہیں، اور تم سب کچھ کرو تو بھی جنتی نہیں۔ مگر مسلمانوں، یہ ان کے فاسد خیالات ہیں اور محض نفسانی خواہشات ہیں جس کا ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں۔ تم اس کی یوں آزمائش کرو کہ ان سے کوئی قوی دلیل مانگو اور کہو اگر تم سچے ہو تو اپنی کتابوں سے ہی کوئی دلیل لاؤ، نہ وہ دلیل دے سکے ہیں اور نہ دے سکیں گے۔ نہ تورات میں یہ ہے اور نہ انجیل میں۔ یہ عقیدہ عقل کے بھی خلاف ہے کہ اللہ رب العزت جو تمام انسانوں کا رب ہے، ہر قوم اور ہر ملک سے اس کی یکساں نسبت ہے، کوئی خاص قوم یا کوئی خاص ملک اس کی رحمت کی حقدار نہیں، بلکہ جو بھی عجمی ہو، عربی ہو، حبشی ہو، چینی ہو،
اس کے آگے اپنا سر جھکائے گا، اس کے ہر حکم کو بے چونو چرا لے گا اور نکوکار بھی ہوگا، اس کا بدلہ ضرور ملے گا۔ کہاں ملے گا؟ خدا کے پاس، جہاں اسے ہمیشہ رہنا ہے، اور وہاں پہنچ کر نہ تو انہیں اپنے مرنے اور قرابت داروں سے چھوٹنے، بڑھاپا آنے یا بیماریوں کے ستانے یا تنگدستی کے غالب آنے یا جنت سے باہر نکالے جانے یا دشمن یا کسی بادشاہ کے ایذا دینے یا خدا کے ناراض ہونے کا ڈر ہوگا۔ یہ کچھ بھی نہیں ہوگا، اور نہ اپنی گزشتہ عمر برباد کرنے کا غم کہ ہائے میں دن رات دولت جمع کرنے، عمدہ مکان اور باغات بنانے، دنیاوی عزت حاصل کرنے میں سرگرداں رہا اور غلط مذہب کی پابندی سے بڑی بڑی محنت اٹھاتا رہا، اللہ رب العزت کی نعمتیں چھوڑیں، گنگا جمنا میں غوطے لگائے، گرجوں میں صلیب کو پوجا، اور ان میں سے کوئی چیز ہمارے کام نہیں آئی بلکہ انہیں دائمی آرام اور خوشی میسر ہوگی۔ اسی کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ کوئی غمگین ہوں گے۔ حضرات اکرام، اللہ تبارک و تعالی سے دعا کیجئے کہ مولا رب العزت ہمیں سچا مطیع و فرما بردار بنا لے اور اجر و ثواب اخروی ہم کو عطا فرمائے۔ بعض باتیں وہ ہوتی ہیں کہ جو بالکل ظاہر اور بدیہی ہوتی ہیں، جن پر کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، جیسے دن کے وقت سورج کا ہونا، سورج کا طلوع ہونا، اور بعض چیزیں صیغہ راز میں ہوتی ہیں جنہیں نظری کہا جاتا ہے۔ پھر یہ نظری چیزیں بعض بہت اہم ہوتی ہیں، بعض معمولی۔ اہم دعوے کے لیے قوی دلیل ہونا چاہیے کہ جیسے زنا، قتل، اس کا ثبوت، اس کے اوپر دلائل، اور معمولی دعوے کے لیے معمولی دلیل۔ رمضان کا چاند جس میں صرف ایک انسان کی خبر ہی کافی ہے، چونکہ یہود کا دعویٰ تھا کہ حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت علی مرتضیٰ اور دیگر حضرات صحابہ جیسی ہستیاں جنتی نہیں ہیں، بلکہ معاذ اللہ ان کو وہ دوزخی کہتے تھے، کیونکہ ان کا عقیدہ تو یہ تھا کہ جو یہودی ہوگا، اور نصرانیوں کا عقیدہ یہ تھا کہ جو نصرانی ہوگا وہی جنتی ہے، اور یہ حضرات چونکہ مسلمان ہیں تو ان کے نزدیک معاذ اللہ یہ دوزخی ہوئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس مسئلے پر معمولی دلیل کافی نہیں ہے، بلکہ برہان یعنی قوی دلیل لاؤ۔ قرآن عظیم کا فرمان تو یہ ہے کہ یہ حضرات جنتی ہیں، اور تم کہتے ہو اے یہود و نصارہ کہ یہ دوزخی ہیں، تو تم قرآن سے زیادہ قوی دلیل لے کر آؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ حضرات اکرام، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوا کہ ہم جو ڈینگے مارتے پھرتے ہیں کہ صاحب ہم تو جنتی ہیں، ہم تو جنت کے ٹھیکیدار ہیں، جنت ہی کے اندر ہمیں جانا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ ہاں جنتی تو ہو، مگر جنتی تم میں سے وہ ہوگا کہ جس نے اپنی پیشانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس کی بارگاہ میں جھکایا، اور اس کی اطاعت کرتے ہوئے وہ نکوکار رہا، اس نے بھلائیاں کیں، اس نے اچھائیاں کیں، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے گا۔ مولا رب العزت ہمارے ایمان اور عقیدے کو درست فرمائے اور ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اخروی نعمتوں سے مالا مال ہو جائیں۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔